السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تیمورتاش علاؤالدین اور شہنشاہ سے کہتا ہے تم فوراً محاصرہ ختم کرو گے اور کافروں کے راستے کھولو گے۔ شہنشاہ کہتا ہے اچھا تو یوں سیدھے معاملے پر آتے ہیں، الفاظوں میں کھیلنے کی ضرورت نہیں، یہ ہوگا جو کچھ کہا اس کے مطابق سب ہوگا، جب بورسا گر جائے گا تب۔ یہ سن کے ساروس منہ چڑھاتا ہے اور کہتا ہے تم نے یہ خواب سب کے لیے سالوں تک بیچا شہنشاہ، یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، بورسا ہمارا رہے گا، تم اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت دیکھو۔ اورحان نے دیکھ لیا اور اب تمہاری باری ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے صحیح۔ اورحان نے بورسا دیکھا لیکن بورسا نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا، عثمان سردار نے جو طاقت مجھے دی ہے میں اس سے بورسا پر قبضہ کروں گا۔ جواباً ساروس کہتا ہے اور میں آخری حد تک اس طاقت سے جو عظیم عیسیٰ نے مجھے دی ہے اس کا دفاع کروں گا۔ جب تک بورسا کا دفاع ہم کر رہے ہیں تم سب ہار جاؤ گے۔ علاؤالدین کہتا ہے معاملہ حل ہو گیا ہے نا، ہم نے مشورہ کیا اور جنگ پر متفق ہوئے۔ تیمورتاش کہتا ہے علاؤالدین اپنے الفاظ کو تولو اور پھر بولو، جنگ صرف بورسا تک محدود نہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا ایسا ہے؟ یہ کس حد تک پھیلے گی تیمورتاش؟ بتانا ذرا، اس کی توسیع مملوک تک ہوگی کیا؟ یہ سنتے ساتھ ہی تیمورتاش غصے سے لال ہو جاتا ہے اور شہنشاہ کہہ کے لگا کے ہنستا ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے تم اپنی طاقت سے بڑا بول رہے ہو علاؤالدین، اس زمین پر حکمرانی کا حق مجھے حاصل ہے، مجھے۔ کیا تم سامنے والے لشکر کو نہیں دیکھ رہے جو تم سے کہیں بڑا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے تم اور ساروس متحد ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ظاہر ہے کہ تم ان معزز حضرات کو بھی اس گندے اتحاد میں دھمکی دے کر شامل کر رہے ہو۔ تم مقدس جنگ کو روک نہیں سکتے اور اس کے نتائج اللہ کے سامنے تمہارے کندھوں پر ہوں گے۔ ساروس کہتا ہے صرف بورسا کا دفاع تمہارے قدموں تلے زلزلہ پیدا کر رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ تھوک دیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم دوبارہ ایسے ہی پھونک دیں تو مجھے خوف ہے کہ کوئی بھی اپنی جگہ کھڑا نہیں رہے گا۔ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھی محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں، دوسری طرف بازنطینی ان کی تلاش میں ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کو ادھر ادھر بھاگتا ہوا دیکھ کر خلیل اورحان سے کہتا ہے حضور ہمیں کسی بھی لمحے پکڑ لیا جائے گا۔ اورحان کہتا ہے ہمیں چھپنے کی جگہ تلاش کرنی ہوگی، دمرل پیچھے کا دروازہ توڑ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دمرل آگے بڑھتا ہے اور ایک کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تیمورتاش کے پڑاؤ میں علاؤالدین کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے دادا ارطغرل غازی اور میرے بابا عثمان نے 100 سالوں تک مشرق و مغرب سے آنے والے طوفانوں کا سامنا بڑی طاقت سے کیا ہے، ہم بھی ثابت قدم رہیں گے اللہ کے حکم سے، تم آخری سانس تک پھونکتے رہو ساروس، جاری رکھو، چلیں شہنشاہ صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اور شہنشاہ آگے بڑھتے ہیں تو تیمورتاش کہتا ہے یہ الحانی ریاست کا حکم ہے، اس میز سے اس وقت تک نہیں اٹھا جائے گا جب تک کہ صلح کا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ مگر علاؤالدین اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیمورتاش کہتا ہے علاؤالدین، پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم غلطی کر رہے ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر میرا بھائی خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا تو یہ زمین خون کے دریاؤں میں بدل جائے گی، کچھ غرق ہوں گے اور کچھ نکال دیے جائیں گے۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے دیکھیں گے کہ کون غرق ہوتا ہے اور کون نکالا جاتا ہے، میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے اور شہنشاہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اس پر تیمورتاش کو بہت غصہ آتا ہے اور ساروس کہتا ہے نہیں، اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہدف ہوگا یہ علاؤالدین، میں نے اورحان کا قدم تخت سے ہلایا، تم ہر دن اس کے لیے میرا شکر ادا کرو گے، اور ہم نے شہنشاہ کے لیے بھی ایک خوبصورت جال تیار کیا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یا تو یہ امن سے ختم ہوگا یا کائی قبیلے کے خون سے ختم ہوگا۔ بورسا میں اورحان اور اس کے ساتھی اس کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایک محفوظ جگہ انہیں مل جاتی ہے۔ دمرل کہتا ہے حضور آپ نے کہا تھا کہ فلاویوس حملہ کرے گا، وہ ایسا کیسے کرے گا؟ اورحان کہتا ہے بوران صاحب کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے دوران وہ قرارگاہ کو بوران کی طرف موڑ دے گا اور حملہ کرے گا۔ بلبان کہتا ہے لعنت ہو اس پہ، پھر اس کے فوجیوں کا کیا ہوگا؟ کراخلیل کہتا ہے فلاویوس ابھی اپنے بھائی کے بدلے کے پیچھے ہے، وہ سپاہیوں کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اورحان کہتا ہے اور وہ بوران صاحب کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بلبان پوچھتا ہے تو ہم بوران صاحب کو کیسے بچائیں گے؟ اور ابھی میں اپنے بارے میں تو سوچ بھی نہیں رہا۔ اورحان کہتا ہے ہم قیدیوں کے تبادلے کے دوران بوران صاحب کو اغوا کر لیں گے، ہم تینوں بھی بحفاظت باہر نکلیں گے۔ کراخلیل کہتا ہے ہم تینوں مطلب ہم تو 4 ہیں۔ اورحان کہتا ہے ہم میں سے کسی ایک کو بوران صاحب کا جھنڈا اٹھانا پڑے گا، یعنی کہ جاسوسی کرنی پڑے گی یہاں پہ۔ کیا تم میں سے کوئی رضاکار ہے؟ فکر نہ کرو، اگر حالات خراب ہوئے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تینوں کے تینوں راضی ہوتے ہیں تو اورحان کہتا ہے ہم میں سے ایک کو بورسا میں رہنا ہے۔ دمرل تمہاری رومی زبان اچھی ہے، تم میرے لیے معلوم کرو گے کہ وہ بورسا میں کس راستے سے داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور تم تب تک انتظار کرو جب تک کہ حالات ٹھیک نہ ہو جائیں۔ دمرل پوچھتا ہے ہم رابطے میں کیسے رہیں گے حضور؟ تو اورحان کہتا ہے جیسے ہم بوران صاحب سے رابطہ کرتے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان کھڑکی میں سے باہر دیکھتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں حلیمہ نے ایک بکری کا بچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ آئیکوت اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے جانے دیا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا؟ بتاؤ تو حلیمہ۔ حلیمہ کہتی ہے کیا میں کبھی کسی گھوڑے کو چھوڑ سکتی ہوں؟ ایک گھوڑے چور کی وجہ سے بس نکل گیا وہ ہاتھ سے، اب بس وہ گھوڑا چور ایک بار میرے سامنے آ جائے، پھر دیکھنا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس لیے میں درسن گھوڑے
گھوڑے کے ساتھ وہاں آتا ہے اور اسے دیکھتے ساتھ ہی حلیمہ کہتی ہے تم گھوڑے کے چور؟ درسن کہتا ہے اب بھی مجھے گھوڑا چور کہہ رہی ہو؟ گھوڑے نے خود اپنے مالک کو چن لیا، کیا تم بھول گئی؟ حلیمہ پوچھتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو درسن کہتا ہے میں ایک مسافر ہوں، جہاں راستہ لے جائے چلا جاتا ہوں، میرا راستہ بھی یہاں سے گزرا، میں تو بس دل جیتنے آیا تھا، اب یہ گھوڑا میں تمہاری امانت میں دینے آیا ہوں، گھوڑا تمہارا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رسی حلیمہ کی جانب پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تمہارا حق ہے۔ حلیمہ اس سے پوچھتی ہے اچھا تو کیا تمہارے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ درسن کہتا ہے نہیں ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے تم کام کیا کرتے ہو؟ تو درسن کہتا ہے میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ یہ سن کے حلیمہ خود سے کہتی ہے اس لڑکے کو پرکھو، اگر کہے کہ یہ کوئی کام اچھی طرح کر سکتا ہے تو بابا سے اجازت لے کے اسے کام پہ رکھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ درسن مسلسل اسے گھور رہا ہوتا ہے، حلیمہ بھی رکتی ہے اور اسے پلٹ کے دیکھتی ہے۔ ادھر دیدار ایک خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے ایک طرف لے جاتی ہے۔ وہ خاتون دیدار کو بوتل دکھاتے ہوئے کہتی ہے مقدار میں نے بڑھا دی ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا، لیکن اس میں بہت نقصان ہے، آپ یہ بھی جانتی ہیں دیدار خاتون۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے تو دیدار کہتی ہے تم اس میں مداخلت نہ کرو، بس جو میں کہتی ہوں وہ کرو، اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کا سامنا نور سے ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے جب تک عثمان صاحب اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں معاملے کی راہ ہموار کر لوں گی، فاطمہ کو بھی قائل ہونے دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو نور کہتا ہے ماں ابھی تک لڑکی کو میرے بارے میں پتا تک نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ دیدار کہتی ہے وہ جان جائے گی بیٹا۔ اور نور کہتا ہے اگر سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، بابا کا اس عہدے پر ہونا، اگر ارحان صاحب نے صرف اس وجہ سے مخالفت کی تو۔ دیدار کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، میں تمہاری مراد پوری کروں گی، تھوڑا اور صبر کرو بیٹا۔ یہ سنتے ساتھ ہی نور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین اور شہنشاہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے ساروز اگر مشکل میں نہ ہوتا تو وہ صلح کرنے کے لیے کبھی بھی ہمارے ساتھ نہ بیٹھتا، اور وہ نہیں چاہتا کہ سرداران طاقتور ہوں، انہوں نے دشمن کے ساتھ اتحاد کر لیا کیونکہ وہ بے بس ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے چونکہ الخانی ریاست نے تفرقہ پھیلانے والوں کو جمع کر لیا ہے، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، یہ ظاہر ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے تم نے اچھا امتحان دیا علاؤالدین، خاص طور پہ تیمور تاش کے چہرے کے وہ تاثرات جو اس نے مملوک کے بارے میں سن کر ظاہر کیے۔ عثمان صاحب فخر کریں گے، ہم جلد از جلد اللہ کے حکم سے بورسا کی دیواریں عبور کر کے نیا عالمی نظام قائم کریں گے۔ اس لیے ایک سپاہی ان تک پہنچتا ہے اور خبر شہنشاہ کو دیتے ہوئے کہتا ہے ارحان صاحب کی طرف سے خبر ہے۔ شہنشاہ خبر کھول کے پڑھتا ہے اور کہتا ہے ارحان کا کہنا ہے کہ قرارگاہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، حملہ ہونے والا ہے، ہم ویسے بھی حالت جنگ میں ہوتے ہوئے تدابیر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تو شہنشاہ کہتا ہے یہ یقیناً ارحان کا اپنا ماخذ ہوگا، وہ پرسکون رہتا ہی نہیں، تم جانتے ہو، اس کا ذہن اب بھی محاصرے میں الجھا ہوا ہے۔ اب علاؤالدین یہاں سے ہمارا راستہ جدا ہوتا ہے، تم قبیلے کی طرف اور میں قرارگاہ کی طرف واپس جاؤں گا، اپنے بابا کو اکیلا مت چھوڑنا، انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں گونجا ایک دوا پینے لگتی ہے کہ دیدار وہاں داخل ہوتی ہے تو گونجا اسے کہتی ہے معاف کرنا دیدار خاتون، مجھے اسے وقت پر پینا ہے تاکہ میں حاملہ ہو سکوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونجا ایک دم سے دوا پی لیتی ہے تو دیدار کہتی ہے یہ شفا بخشو میری بیٹی، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں اولاد سے نوازے اور علاؤالدین اس ریاست کی امید ہے۔ گونجا کہتی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ شاہنشاہ صاحب بھی کس طرح علاؤالدین کی حمایت کر رہے ہیں۔ دیدار کہتی ہے یقیناً ہم کریں گے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ گونجا پوچھتی ہے کیا والدہ نے پھر سے خاتون کا موضوع چھیڑا ہے؟ دیدار کہتی ہے نہیں، ابھی وہ عثمان صاحب کے درد میں ہیں۔ بیٹی میں اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہوں، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری سوتن آئی تو میں اسے روکوں گی، لیکن اب معاملہ بدل گیا ہے، صدران علاؤالدین کو تخت پر نہیں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور یہ ارحان کے حق میں جائے گا۔ گونجا کہتی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا دل نکال پھینکوں، ایسا ہے دیدار خاتون؟ دیدار کہتی ہے تمہارا دل علاؤالدین کے دل سے کیل سے جڑا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جب مجبوراً کسی خاتون سے شادی کرنی ہی ہو تو تم خود ہی اس کا انتخاب کرو، شروع سے ہی اس کی ڈوریں اپنے ہاتھ میں رکھو۔ گونجا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے تم کتنی آسانی سے کہہ رہی ہو، میں کیسے کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیسے کروں؟ میں اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو جسے میں پیار کرتی ہوں کسی اور کو کیسے سونپ دوں؟ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ دیدار کہتی ہے گونجا ریاست کے مستقبل کے لیے اور اگر ہم فاطمہ اور میرے بیٹے کی شادی کروا سکیں تو پھر علاؤالدین کو اپنی بہن کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی اور ہم اپنے بیٹے کا خاندان بھی بنا لیں گے اور علاؤالدین کی سرداری کو بھی مضبوط کر لیں گے۔ یہ سن کے گونجا کہتی ہے بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل امتحان ہے۔ دیدار اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے اسی لیے یہ تمہارے کندھوں پر ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور اسے برداشت نہیں کر سکتا، پہلے تم مجھے ہاں کہو گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تم اس بارے میں اچھی طرح سوچو، ٹھیک ہے میری بیٹی؟ یہ کہتے ساتھ ہی دیدار چلی جاتی ہے اور گونجا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔